السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلنَّاسِ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری دنیا اور آخرت کی ہدایت کے سامان فراہم فرمایا۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ذریعے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت کا پیغام آپ نے بھیجا۔ حضرات، گزشتہ جمعے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی تھی، اسی کا کنٹینیوشن میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن کبھی کبھار اچانک موضوع کو بدلنا بھی پڑتا ہے حالات کے لحاظ سے، تو لہٰذا آج کا موضوع کچھ اور ہے۔ جو حالات آپ جانتے ہیں، جو حالات ہمارے سامنے ہیں، فلسطین کے مسائل ہیں، اور اس پر ہمارا کیا رد عمل ہے، اور قرآن ہمارے لیے کیا پیغام دیتا ہے، اس پر چند باتیں اپنے محدود وقت کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 82۔ سورہ مائدہ اس وقت پر بڑی گہرائی سے مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مدنی دور کے آخری صورتوں میں سے ہے۔ اس میں بڑے اہم احکام اور دو ٹوک انداز میں اسلام کے تعلق سے بات کی گئی۔ ہر طرف سے حربے ہوں گے اور کیا پیغام ہوگا، اور ہماری غفلتوں کے نتیجے کیا ہوں گے۔ بڑے انداز میں جو ہے ان خاص موقعوں پر بعض وقت پر کچھ سوروں کا مطالعہ کریں، ہم جانیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں آ سکتی ہیں۔ حضرات، آپ جانتے ہیں جو حالات جو چل رہے ہیں، انسانیت برباد ہو رہی ہے، معصوم بچے اور عورتیں چاہے کدھر کے بھی کیوں نہ ہوں، خاص طریقے سے بہت زمانے سے جو ہے فلسطین کے لوگوں پر ظلم و ستم کا ہر دن کوئی ایسا نہیں ہے جہاں پر قتل عام ہوتا ہو۔ خاص کر جمعہ کے دن جب نماز کو پڑھنے جاتے ہیں تو اپنے جو ہے دل ہتھیلیوں میں لے کے جاتے ہیں، نہیں معلوم نماز ہونے تک کتنے لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ یہ تمام آپ کے سامنے ہیں، یہ حالات کو سامنے رکھے آج کا جو پیغام ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اہل ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی اور ان کو نقصان پہنچانے میں یہود ہوتے ہیں۔ سیدھی سادی بات قرآن کہتا ہے، اہل ایمان کے ساتھ عداوت، دشمنی، نقصان پہنچانے کی جو بات ہوتی ہے وہ یہودیوں کی۔ آپ کو معلوم ہے جب تاریخ اسلام آپ پڑھیں گے، یہودیوں میں انانیت، حق سے اعراض، تکبر، تکذیب، ناحق انبیاء کا قتل کرنا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، ہمیشہ سے جو ہے ان کی سازشیں رہی، مضمون حرکتیں ان کی ہوتی رہی، یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بھی منصوبے بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں ایک یہودیہ نے زہر بھی دیا۔ یہ تمام داستانیں آپ کو معلوم ہے یہودیوں کی کس طریقے سے۔
آج وہی رویہ وہی طریقہ کار ان کا، یہ مسلمانوں کے ایمان لانے والوں کے ساتھ جو ہے ان کا شروع سے رہا ہے معاملہ، عصبیت ہے ان کے اندر، نقصان پہنچانا ہے، دنیا کو امن کے ٹھیکیدار امن کا پیغام دیتے ہیں اور انسانیت کے نام پر بڑے بڑے دن مناتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی ہمدردی کوئی انسانیت ان کے اندر باقی نہیں، اور قرآن کی آیت۔ پھر دوسرے نمبر پر جو اہل ایمان کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ قرآن کہتا ہے والذین اشرکوا، اور یہ لوگ بھی وہی کیٹیگری کے ہیں جو معبودان باطل کی بہت سے خداؤں کی عبادتیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے جو حالات ہمارے ملک میں ہیں یا کہیں بھی ہو، یہودوں کے ساتھ قرآن کی آیت نمبر 82 آپ دیکھ کے مطالعہ کریں۔ آپ اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ یہود ہیں، اس کے دوسرے نمبر پر کیا ہیں؟ مشرکین ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کے ساتھ سنجیدہ نہیں، قتل کرتے ہیں، لنچنگ ہوتی ہے، ظلم و ستم کی داستانیں جو چند سالوں کے اندر آپ کے سامنے ہیں۔ یہ دو قوموں کا مزاج یہ ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ ایک تیسرے نمبر پر قرآن کہتا ہے اگر کسی سے دوستی یا دوستی کرنے کا حق اور کوئی نرمی اور ہے، وہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اور یہ ذرا سنجیدہ۔ اس کا ریزن بھی یہ ہے ان کے اندر ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں جو بڑا خدا ترس ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور یہی اثر انہوں نے اپنی قوم کو بھی دیا۔ ان کی تعریف میں بعض جگہ لکھا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام جب انہیں پہنچا، اتنی نرمی اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کا پیغام دیا، اگر کوئی آدمی سیدھے گال پر تھپڑ مارتا ہے تو اس تھپڑ کے لیے تم دوسرا گال بھی پیش کرو۔ یہ پیغام نصارہ کا رہا، ان کے ساتھ جو ہے اس طریقے کا معاملہ قرآن کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے ان کے تعلق سے ان کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مین اثر جو ہوتا ہے قوموں کی تباہی و بربادی میں علماء کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ان کے علماء نے ان کو بڑی اچھی تعلیمات دی اور اس میں جو ہے اچھے بھی ہیں، لیکن یہودیوں نے اپنی سازش کا جال ایسا بچھایا دنیا کے اندر، ان نصارہ کو بھی عظمیت میں کنورٹ کر لی۔ اب یہ دونوں مل کر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں، جو آج ہمارے سامنے یہ حالات ہیں۔ قرآن کے صاف باتیں ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے آج حالات کیا ہو رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے روز کوئی دن ایسا نہیں ہے جو معصوم بچے، عورتیں، 10 لوگ مل کر ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی جان کو لیتے ہیں۔ یہ اب سے نہیں سر، بہت زمانے سے چل رہا ہے معاملہ، اور ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنی، لیکن واقعی ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ سارے لوگ ہٹ گئے لیکن انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جو کھڑے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ روز کے روز ان کی لاشیں گر رہی، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہے ہیں، لیکن تنہا نہ انہیں کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ رہنے کی سہولت ہے، اور آج کل جو چند دن سے جو ہے ان کو کسی بھی قسم کی سہولتیں مہیا نہیں۔ اندازہ لگائیے، پانی بند ہے، لائٹ بند ہے، غذائیں بند ہیں، محاصرہ کر دیا گیا ہے فلسطین، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہار رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ رہے ہیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ لڑ رہا ہے، اپنی جان دے دے رہا ہے، ان کی قربانی دیکھیے آپ۔ ان حالات کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کے حق میں کسی وقت پر دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حفاظت فرمائے اور بیت المقدس کے محافظین کی جو ہے اللہ مدد فرمائے۔ جنگیں کیا ہوتی ہیں؟ جنگ کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی کوئی حل نکلے ہیں جنگ میں۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں گے، مکے کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا،
لیکن کبھی بھی اسلام نے جنگ کی پہل نہیں کی، جنگ کو روکنے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی پہل نہیں کی، کبھی بھی آگے نہیں بڑھے. لیکن باطل طاقتیں یہ سمجھے کہ بڑے کمزور ہیں، بڑی مشکل سے جو ہے جب حملے ہونے لگے، مارنے لگے، مکے کے حدود حرم کے اندر جب تکلیفیں دینے لگے، اللہ تعالیٰ نے اس پر سورہ محمد، سورہ قتال کی آیتیں اتارا جس میں کہا کہ تم کمزور نہیں ہو، اب تم مقابلہ کرو، تم ڈیفنس کرو. تم یہاں بڑی مشکل سے اجازت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو قسم کی جنگیں ہوتی تھی. ایک غزوہ کہتے تھے، اس کی جمع غزوات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود جنگ کی کمانڈرنگ اور پلان کرتے تھے، اس کو غزوہ کہتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 غزوات ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں جاتے تھے، لیکن ایک صحابی کو کمانڈر کے حیثیت سے بھیجتے تھے لڑنے کے لیے. ایک صحابی کمانڈرنگ کرتے تھے، اس کو کہتے تھے سریہ. اور یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 38 سریہ ہوئے، 27 غزوات ہوئے، اور ٹوٹل ملا کر پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 65 غزوات اور سریہ ہوئے. یہ تعداد میں اس وجہ سے بتاتا ہوں، اتنی بڑی جنگیں ہوئی، ہزاروں کی تعداد. لیکن ان تمام جنگوں کے اندر آپ تاریخ پڑھیں گے ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن پورے جنگوں میں قتل کے جو منصوب بنے آج جو ہیں وہ 1000 سے بھی کم لوگ. کیوں؟ دنیا کو اسلام نے بڑا پیغام دیا. دیکھو جنگیں کبھی حل نہیں ہوتی، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اقوام متحدہ کس کام کا ہے؟ UN کس کام کا ہے؟ ساری دنیا کو امن کے پیغامات دیتے ہیں، اور ان کے کیا رولز ہیں، کیا ہے، اور اسلام نے رول بنائے. دیکھو جنگ کرتے ہیں تو محتاط رہو. اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے لیے، پہلے حکم دیتے تھے اذان کا انتظار کرو. تم جب وہاں سے اذان کی آواز آ جائے اپنے آپ کو بہت محتاط رہو. تم یہ حکم دیتے تھے. پھر دوسرا حکم دیتے تھے جب جنگ کی نوبت آ جائے ہم پہل نہ کرنا، جب وہ پہل کرے اب اس کا مقابلے کے لیے تم بھی تیار رہنا. جب مقابلے کے لیے تیار ہو، یہ بات یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی، عورتوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کی محافظت کرنا، ان پہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا، چاہے کدھر کے بھی کیوں نہ. اور معصوم بچوں کو قتل نہیں کرنا. آج کیا ہو رہا ہے میرے دوستوں، بولیے آپ؟ ہزاروں کی تعداد میں معصوم عورتیں، معصوم بچے، چاہے کدھر کے بھی، انسانیت کا خاتمہ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا. اور تیسری بڑی اہم پیغام اسلام دیا جنگ کا. دیکھو جب جنگ کی نوبت آ جائے اس بات کا خاص خیال رکھنا کسی بھی ملک کی اکانومک کبھی برباد نہ ہو، اس کی کنٹری کی معیشت کبھی تباہ نہ ہو. آج پوری دنیا کی معیشت تباہی کے دانے پہ لگی، پوری دنیا کی تباہی. آج کا جو عنوان ہے بڑا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہے نوجوان. آخر فلسطین ہے کیا ہے، کیوں ہم مر رہی، آخر ہمارا کیا حق ہے اس کے اندر، اور اس کو ہم غور کرنی چاہیے. یہ باتیں ذہن میں رکھیے. پھر بیت المقدس اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، فلسطین کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونی چاہیے. بیت المقدس سے ہماری محبت ہونی چاہیے. یہ اس وجہ سے ہونی چاہیے، یہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے. روئے زمین پر سب سے پہلی جو مسجد خانہ کعبہ کے بعد بنی وہ یروشلم میں بیت المقدس ہے. بیت المقدس اور فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے. بیت المقدس اور فلسطین جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معراج کا سفر کیا، ہزارہ انبیاء آئے وہاں کی امامتیں ہوئی،
اور ایسی مقدس زمینوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہمارا کیا فریضہ ہے؟ کیا ہمیں دکھ نہیں ہوگا؟ کیا ہمیں رنج نہیں ہوگا؟ یہاں تک کہ اسلام نے حکم بھی یہ دیا، اگر تم مقدس مقامات کے جب سفر کرتے ہو، ثواب کی نیت سے جب کرتے ہو، اس میں بیت المقدس بھی ثواب کی نیت سے جب کرتے ہو، اس کا ثواب رکھا گیا۔ اور اس بیت المقدس کو ناپاک عزائم کے ساتھ دھا دینا چاہ رہے ہیں، قبضہ کر لیے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جمعہ کا دن آپ پڑھیے تاریخ، کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں جان توڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد کتنے عورتیں شہید ہوتے ہیں، کتنے بچے شہید ہوتے ہیں، کتنے جوان شہید ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، کسی قوم کے نوجوان اگر چلے جائے، اس کا قوم پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ کسی قوم کے بچے اگر یتیم ہو جائیں، اس کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اور یہ تمام چیزیں وہاں ہو رہی ہیں۔ چند دنوں کے اندر کیا ہو رہا آپ سوچئے میرے دوست، انسانیت برباد ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت پر ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے، اللہ نے حکم دیا المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوہ۔ سورہ حجرات کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تم ایمانی رشتہ خونی رشتے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایمانی رشتے کے اندر اگر ہمارے اندر حرکت نہ ہو، ہمارے ایمان کی کیفیتوں کا جائزہ نہیں لینا پڑتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی پیاری مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح، اگر جسم کا کوئی حصہ بیمار ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، پورا جسم ہلنے لگتا ہے۔ یہی مثال ہے مسلمانوں کی۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا درد، اس کی چبھن تمہارے اندر محسوس ہونی چاہیے۔ مسلمان مر رہا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کے لیے، اللہ کے کلمات کو بلند کرنے کے لیے مر رہا ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے، کمال کی بات تو یہ ہے، قتل عام ہو رہا ہے، بستیوں کے بستیاں تباہ ہو رہے ہیں، کنٹری کے کنٹریاں تباہ ہو رہے ہیں، انہیں کوئی دہشت نہیں کر رہا ہے۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت، اللہ کے گھروں کی حفاظت اور بقا کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں دہشت گردی کا خطاب دنیا دے رہی ہے۔ سوچئے میرے نوجوانوں، سوچئے اس وقت پر ہمارا کیا رول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث، ابو داؤد کی حدیث ہے، اے لوگوں پریشانیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا، دنیا کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کی مسلمان کی مدد میں لگے رہو، جب تک تم مدد میں لگے رہیں گے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد میں لگے رہے گا۔ یہ آج ہمارے لیے درد اور کیفیت ہونی چاہیے میرے دوستوں۔ آپ پوچھیں گے ہم کیا کرنا ہے اس وقت، کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے آپ۔ سوچئے میرے دوست، ٹھنڈے دل سے سوچئے، اتنے دن سے ہو رہا ہے، کبھی ہم نے اپنے اندر یہ تکلیف محسوس کی کہ کتنے مسلمان دنیا سے جو ہے ختم ہو رہے ہیں، کتنے معصوم بچے چل جا رہے ہیں؟ وہ تکلیف ہمیں کبھی محسوس کی ہے؟ وہ تڑپ ہم نے کبھی محسوس کی؟ وہ چبھن ہمیں محسوس کی؟ کبھی محسوس کر کے کوئی نفل پڑھ کر ہم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی؟ کیا ہم نے حق مسلم ادا کیا؟ یہ انسانیت کا پیغام ساری دنیا کو اسلام دیتا ہے۔ آج انسانیت جو ہے ختم ہو رہی ہے۔ قرب قیامت کی بڑی علامتوں میں سے بڑی علامتیں ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے میرے دوست۔ یہ دنیا سے مجھے بھی جانا ہے، آپ کو جانا ہے، کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمیں پوچھو گی، دیکھو ایک طرف انسانیت مر رہی ہے، یہ ایک طرف مسلمان بچے مر رہے ہیں، یہ ایک طرف کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، تم نے کیا رد عمل کیا؟ تمہارے اندر کیا ریاکشن ہوا اس کا؟ یہ سوچنے کا پیغام ہے اس عنوان کے تحت۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک چیز،
ہم ان کے لیے دعا کریں، کم سے کم دعا کریں ہم، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ بڑی بڑی طاقتیں دنیا کی ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے عزائم کے ہو سکتے ہیں، لیکن اپنا منصوبہ اللہ جب بناتا ہے تو کوئی طاقت نہیں چلتی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بڑے بڑے ناجائز پلاننگ کی، اللہ نے بھی اپنی تدبیر کر کے بڑی حفاظت کی۔ اس تدبیر کے لیے، اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ کیا اتنا نہیں کر سکتے؟ کیا بتائیے ہم؟ دعائیں تو کرنا ہمارے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، اور دعائیں دل کی کیفیت سے کریں۔ یہ محسوس کریں کہ اگر میرے سامنے میرا بچہ چلے جائے، میرا گھر برباد ہو جائے، میری اکانومی تباہ ہو جائے، مجھ پہ کیا گزرتا ہے، وہ درد کو محسوس کرے۔ وہی چیز میرے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہی چیز ہمارے جو ہے مسلمان قوم کے ساتھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ یہ دل سے دعا کریں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کٹھن حالات میں ہمیں اشارہ فرمایا ہے، دعائے قنوت کا اہتمام کریں۔ صبح کی نماز میں، عشاء کی نماز میں قنوت پڑھیں، ہم اللہ سے دعا کریں، اور اس میں آخری کا جملہ خاص طریقے سے نوٹ میں رہے، اے اللہ ان باطل طاقتوں، ان ظالموں کے ساتھ ہم مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن اے پروردگار تو اتنی بڑی طاقت ہے، ان باطل طاقتوں کے مقابلے کے لیے اے اللہ ہم تجھے پیش کرتے ہیں، اور تو مدد فرما، اور ان کے ہر قسم کے جو ہے پلاننگ سے تو ہماری مدد۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ تو کر سکتے ہیں۔ قنوت کا اہتمام کریں آپ، اور یہ دعائیں پڑھیں ہم۔ پھر میرے دوستو، ایک صحابی رسول حضور کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ای قنوت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں دعا بھی کروں، اگر ایسی دعا کروں جو اللہ میری رد نہ کرے، وہ کون سے وقت کی دعا ہے؟ حضرت عمر بن حفصہ کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے وقت پر اٹھو جب سارے لوگ سو رہے ہیں، اس وقت پر دعا کرو، تمہاری دعا رد نہیں ہوتی۔ کیا ہم ایک دن کبھی اٹھ کر اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے تہجد میں اٹھ کر ایک دعا نہیں کر سکتے؟ ہم کبھی ان کے حق میں ایک قربانی نہیں دے سکتے؟ ہم یہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، بڑا سنجیدہ عنوان ہے، بڑا غور طلب عنوان ہے۔ اب حالات بالکل بہت جو ہے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا غافل اور مدہوش رہنا یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے، یاد رکھیں۔ ظلم کے کئی اینگل ہیں۔ مدہوش ہے، ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے، کہاں کی مر رہی ہے، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ بے حس اور بے جوش ہونا، کوئی حرکت نہیں ہمارے اندر، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ جرم سے آنکھیں چھپانا یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانا یہ ظالم کی مدد کرنے کے برابر ہے۔ ہم اپنے تنہائی میں، اپنے نوافل میں کم سے کم اللہ سے گڑ گڑائیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ان کی بھی حفاظت فرما، انسانیت کی حفاظت فرما۔ یہ اس وقت کا اہم پیغام ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں کوئی ایک نماز کے بعد نفل کے اندر فلسطین بھائیوں کے لیے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، سارے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ اس وقت جو حالات وہاں ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، معصوم بچوں کی حفاظت فرما، معصوم عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مقابلہ تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو بڑی طاقت والا ہے، تو ہمارے لیے کافی ہے، تیری ذات پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں۔ اے پروردگار ہم کمزور ہیں، عبادتوں میں کمزور ہیں، ہم صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اے اللہ تیرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تیری رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، تیرے پاس آنے کا یقین رکھتے ہیں، اس لحاظ سے تو ہم سب کی مدد فرما، ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔